الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور انسان جب اللہ اس کو آزماتا ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے، عزت دیتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، تو انسان کہتا ہے اللہ نے میرا اکرام کیا، میری عزت کو بڑھا دیا. اور جب اللہ اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق کو گھٹا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے میری اہانت کی، میری توہین کی. انسان کو اللہ تبارک و تعالی کبھی مال و دولت کی فراوانی دے کر آزماتا ہے اور کبھی انسان کو مال و دولت میں تنگی دے کر آزماتا ہے. مگر انسان جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، پیسوں کے انبار ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے، مرتبہ ہوتا ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے میرے رتبے کو بڑھا دیا، اللہ نے مجھے بڑی عزت دے دی. مگر جب وہی انسان جب اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، حالانکہ یہاں بھی مقصد آزمائش ہے، وہ انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے میری توہین کی، اللہ نے میری اہانت کی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اسے عزت اور جاہ و جلال سے نوازا ہے، یہ اس میں بھی رب کی آزمائش ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو رزق میں تنگی سے نوازا ہے، اس میں بھی رب کی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جسے میں نے سب کچھ دیا وہ میرا کتنا قدردان ہے، اور وہ بندہ کہ جس کی رزق کو میں نے گھٹا دیا وہ بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے، یا یہ ہے کہ میری تنگی کی وہ شکایت کرتا ہے. مذہب اسلام نے بحیثیت انسان کے ہر انسان کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا ہے. دنیاوی اعتبار سے یقیناً کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس کم پیسے ہیں اور کسی کے پاس اس سے کم ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. لیکن بحیثیت انسان کے اللہ تبارک و تعالی نے سبھی انسان کو ایک دوسرے کے مساوی اور برابر قرار دیا ہے. نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے آپ رحمت بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے آپ رحمت بن کر کے تشریف
تشریف لائے، اسی طرح سے مزدوروں کے لیے بھی نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ آج دنیا بھر میں یوم مئی کے موقع سے عالمی یوم مزدور منایا جاتا ہے، مگر مذہب اسلام نے مزدوروں کے حقوق اس دن متعین فرمائے ہیں کہ جس دن پوری دنیا میں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں مزدوروں پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس بات کو سن لو، اگر جس نے ایک شخص سے پورا مزدوری لیا اور پورا مزدوری لینے کے بعد اس کو اجرت نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حجیج یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل بنوں گا، قیامت کے دن میں اس کے مقابل کھڑے ہو جاؤں گا جو دنیا میں اس کی مزدوری کو نہیں دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے اعلان کیا، اور ایسے وقت میں اعلان کیا جبکہ مزدوروں پر مزدوری کرانے کے بعد ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب ایک مزدور کرو تو مزدوری کرنے سے پہلے ان کی اجرت متعین کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک مزدور کی مزدوری متعین نہیں کریں گے اس کے بعد جھگڑا ہوگا۔ ایک مزدور کہے گا ہمیں یہ مزدوری دیجیے، لیکن جس کے پاس کام کر رہا ہے وہ کہے گا کہ نہیں ہم اس سے کم دیں گے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا استأجرت اجیرا فاعلمه اجیرا، کہ لوگوں جب کسی کو مزدوری پر رکھو تو مزدوری پر رکھنے سے پہلے اس کی اجرت متعین کر دو، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے مزدوری کو متعین کر دو، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اس کے پسینہ کو خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دو۔ مذہب اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی بھی تاریخ اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے، اس سے زیادہ واضح انداز میں کسی نے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یقیناً آپ نے مزدوری لی، اس نے کام کر لیا، کام کرنے کے بعد اب پسینہ خشک ہونے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہاں سے گھر جا رہا ہے، جب گھر جا رہا ہے تو آپ ان کو ان کی اجرت جو متعین ہے اس کو دے دیجیے۔ کس نے کہا؟ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مزدوری کرنا، محنت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا، اور خود نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیرات کے بدلے بکریاں چرائی اجرت کے طور پر، اور نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخریہ انداز میں بیان فرمایا کہ میں نے چند قیرات کے بدلے بکریاں چرائی تھی۔ اس کے ذریعے سے آپ نے مزدوروں کو یہ یقین دلایا کہ یہ مزدوری کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تاجدار بطحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا، اور بڑے فخریہ انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ چند قیرات کے بدلے میں نے خود بکریاں چرائی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ کتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام آپ نے بنا دیا اور چلے گئے۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ تو پہلے ایسا نہیں تھا، مگر ہاتھ میں کھردرا پن ہے، ہاتھ میں سختی ہے، ہاتھ میں پھٹا پن ہے، ایسا کیوں ہوا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایسا کیسے ہو گیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شرمیلے انداز میں کہا، اے اللہ کے رسول، جب آپ چلے گئے تھے تو آپ کی عدم موجودگی میں ہم آپ کا جو کام تھا اس کام کے ساتھ اپنے گزر بسر کے لیے ہم کچھ اور بھی کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو چوم لیا، یعنی مورخین اس کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ کو چوم لیا اور آپ نے کہا کہ ہذہ ید لا تمسہ النار، کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس میں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کس نے کہا؟ نبی کریم تاجدار وفا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کے لیے کہا؟ حضرت معاذ بن جبل کے لیے کہا، یعنی ان کے لیے کہا کہ جس نے محنت کیا، جس نے مزدوری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد بھی ہیں اور آپ کے چچیزاد بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں بھی حضرت علی رہتے تھے، اور حضرت علی وہ ہیں کہ جو کہ چوتھے خلیفہ بھی ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو کسی یہودی کے یہاں کسی یہودی عورت کے کنویں سے آپ پانی بھرتے تھے، اور پانی بھر کے جب کنویں سے پانی بھرا اس کے بدلے میں ایک ڈول بھرا ایک کھجور دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسے کھجور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج ہم نے یہ کیا، اس کے بدلے میں ہمیں یہ کھجور ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بہت شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو تناول فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک آدمی جس نے محنت کیا، مزدوری کی، اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے حبیب ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، سب لوگ کام کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح سے نہیں تھے۔ آج جو گاؤں کے مکھیا اور گاؤں کے جو قائد ہیں ان کی طرح سے نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بیچارے غریب و مزدور لوگ کام کر رہے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا رہے ہیں اور مٹی کو اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے میرے اللہ عیش تو صرف آخرت کے عیش ہے۔ ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں، ایک دمبا کو ذبح کیا، دمبا کو ذبح کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی تقسیم کر دی کہ کام تقسیم ہو جانا چاہیے۔ کسی نے کہا ہم ذبح کریں گے، کسی نے کہا کہ ہم اس کو صاف کریں گے، کسی نے کہا ہم کچھ اور کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے میں لے لیا کہ ہم لکڑیوں کو چن کر کے لائیں گے، اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم
جنگل کی طرف چلے گئے اور آپ نے لکڑیوں کو چنا اور آپ چن چن کر کے لے کے آ رہے. کیا اس سے بڑا کوئی مثال قائم کر سکتا ہے؟ نبی کے علاوہ تاجدار وفا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. میرے بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک دین رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے. دبے کچلے لوگوں کے مقام اور عزت کو سب سے زیادہ اگر کسی نے بلند کیا وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے دبے کچلے لوگوں کی عزت کو آپ نے بڑھایا اور اس کو بلندی عنایت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین و علینا.